نماز کے اندر جو واجب چیزیں ہیں، واجب کس کو کہتے ہیں؟ یہ واجب اور فرض دو حیثیتیں ہوتی ہیں۔ واجب اور فرض دونوں میں فرق ہے۔ فرض کے چھوڑنے سے وہ عمل ہی ختم ہو جاتا ہے، واجب کے چھوڑ دینے سے اس عمل میں نقصان پیدا ہو جاتا ہے۔ تو نماز میں نقصان آ جائے گا ترک واجب سے۔ فرض وہ ہے کہ بلا شبہ متیقن دلائل سے ثابت ہو، اور جس دلیل میں کوئی شک و شبہ ہو جائے تو اس دلیل سے جو ثبوت ہوگا وہ چیز واجب ہوگی۔ نماز کے واجبات بیان کیا جا رہا ہے۔ الامور الآتیہ واجبۃ فی الصلاۃ، جو آگے بیان کیے جا رہے امور یہ واجب ہیں نماز میں۔ ان واجبات میں سے فمن ترک شیئا من هذه الامور سہوا، اب چھوڑنا دو طریقے پر ہوتا ہے، ایک تو سہواً چھوڑ دیا، ایک جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا۔ واجب کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا سخت گناہ، نماز بھی لوٹانا پڑے گا، اعادہ بھی واجب، اور جان بوجھ کر کے چھوڑنا سخت گناہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا سخت نافرمانی ہے۔ اور جو سیون چھوٹ گیا بس سجدہ سہو کر لیجیے، لوٹانے کی ضرورت نہیں نماز کے۔ جس نے چھوڑ دیا ان امور واجبہ میں سے کسی امر کو سہون، اس کی نماز ناقص ہو گئی۔ تجبر بسجود السہو، اس کی کمی کو، اس کے نقصان کو پورا کر لیا جائے گا سجدہ سہو سے، سجدہ سہو کر کے پورا کر لیا جاتا ہے۔ من ترک شیئا منہا عمدا، جس نے واجب کو چھوڑ دیا جان بوجھ کر، تجب علیہ اعادۃ الصلاۃ، نماز کا اعادہ واجب اس پر لوٹانا۔ وَإِلَّا نہیں لوٹائے گا تو سخت گناہ گار، یعنی ترک واجب کا گناہ گار، ترک فرض کا گناہ گار، ترک واجب کا گناہ گار، گویا کہ نماز اس نے پڑھی ہی نہیں۔ اور جس نے چھوڑ دیا اس واجب میں سے کسی چیز کو جان بوجھ کر، واجب ہے اس کے اوپر نماز کا اعادہ، ورنہ وہ سخت گناہ گار ہوگا۔ اب واجبات کون کون ہیں؟ نمبر 1 افتتاح الصلاۃ، نماز کا افتتاح شروع کرنا، افتتاح کرنا اللہ اکبر کہہ کر واجب ہے، خاص اللہ کا یہ قول اللہ اکبر سے افتتاح کیا جائے نماز کا واجب ہے۔ اور اگرچہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ الکبیر، سبحان اللہ، اس سے بھی نماز شروع ہو جائے گی، لیکن واجب ہی ہے۔ نمبر 2 قرأت سورۃ فاتحہ، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں واجب ہے، اور دوسری 2 رکعتوں میں آگے اس کا بیان آئے گا، اس لیے کہ فرض کی تیسری چوتھی میں کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ اگر کسی نے نہیں پڑھا تو تب بھی نماز ہو گئی، اس لیے کہ پڑھنا واجب نہیں ہے تیسری اور چوتھی میں۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں، اور تمام رکعتوں میں وتر کی، اور تمام رکعتوں میں نفل کی، سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اور باقی اور سورت ملائی جائے گی وہ بھی واجب، نوافل میں، سنتوں میں، وطروں میں، وجوب میں واجب ہے، سب میں سورت بھی واجب، سورہ فاتحہ بھی واجب۔ نمبر 3 ضم سورۃ قصیرۃ اور 3 آیات قصار الی الفاتحہ،
ہاں سورت کا ملانا بھی واجب ہے، یا تو چھوٹی سورت ملائیے یا 3 آیتیں ملائیے فاتحہ کے ساتھ، وہ یہ بھی واجب ہے۔ پہلی 2 رکعتوں میں فرض کی اور تمام رکعتوں میں وتر کی اور نفل کی۔ نماز وتر اس میں تمام رکعتوں میں ملانی چاہیے اور پہلی 2 رکعتوں میں فرائض کی، یعنی اس کا مطلب یہ کہ سورہ فاتحہ بھی واجب فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں، اور ضم سورت بھی واجب پہلی 2 رکعتوں میں۔ نمبر 4 تقدیم سورت الفاتحہ علی السورت، سورت فاتحہ کو پہلے پڑھنا واجب ہے، سورت پر مقدم کر دو۔ سورہ فاتحہ کو مقدم کرنا واجب ہے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ اس میں ترتیب واجب ہے، سورہ فاتحہ کو ترتیب سے پڑھو، پہلے ترتیب میں رکھو سورہ فاتحہ کو واجب، پھر 1000 اور 4 ہفتوں میں 4 یہ 1000 یہ ایک مثال ترتیب بھی واجب ہے۔ اگر کسی نے سورت تو پہلے پڑھ دی اور سورہ فاتحہ بعد میں پڑھ دی، سجدہ سب لازم آ جائے گا، سجدہ کرنا پڑے گا۔ تقدیم کرنا سورہ فاتحہ کا سورت پر واجب ہے۔ نمبر 5 اداء السجدۃ الثانیہ بعد الاولی بدون فصل بینہا، ادا کرنا سجدہ ثانیہ کا پہلے سجدہ ادا کر لینے کے بعد بغیر فصل کے۔ ایک ہے نفس سجدہ ثانیہ، سجدہ ثانیہ فرض لیکن بلا تاخیر ادا کرنا واجب، پہلا سجدہ ادا کرنے کے بعد بلا تاخیر متصلاً ادا کرنا سجدہ سب کا واجب ہے، اور نفس سجدہ سب فرض ہے۔ اب جیسے نفس تلاوت قرآن پاک کی فرض ہے، اور ضم سورت اور سورہ فاتحہ واجب ہے۔ ادا کرنا سجدہ ثانیہ کا بعد اولا کے متصلاً بغیر فصل کے، لکھے ہوئے دونوں کے درمیان۔ نمبر 6 اداء جمیع ارکان بالاعتدال و ثمانیت، سارے ارکان کو نماز کے ادا کرنا اطمینان کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ۔ اتنا بھی نہ کہ 1 گھنٹہ لگا دیا قیام میں، آدھا گھنٹہ لگا دیا رکوع میں، اتنا بھی نہ ہو، اعتدال ملحوظ رکھنا چاہیے، یہ بھی واجب ہے، اطمینان سکون کے ساتھ۔ نمبر 7 القعود الاول قدر قرأۃ التشہد، بس پہلا قاعدہ واجب ہے، اتنی مقدار کہ جتنی مقدار میں تشہد پڑھ لیا جائے، اتنی مقدار قاعدہ اولا واجب ہے۔ نمبر 7 قعود اول یعنی قاعدہ اولا مقدار تشہد بیٹھنا فرض ہے، یہ واجب ہے۔ نمبر 8 قرأۃ التشہد فی القعود الاولی، نمبر 8 یہ ہے تشہد پڑھنا قاعدہ اولا میں واجب ہے۔ وقضا قرأۃ التشہد والقعود الاخیرہ، اور ایسے ہی قرأت کرنا بغیر تشہد، ایسے ہی قرأت کرنا تشہد کا نہیں، یہ قعود اولا اول میں یہ بھی واجب ہے، اور ایسے ہی تشہد کا پڑھنا قاعدہ اخیرہ میں، دونوں میں واجب، قرأت التشہد فی القعود الاولی و قرأت التشہد فی القعود الاخیرہ، دونوں میں تشہد، اور بعد کے نزدیک سنت ہے، اور مقدار تشہد بیٹھنا تو واجب لیکن اس میں پڑھنا یہ سنت ہے۔
اور ایسے ہی قرأت تشہد قاعدہ اخیرہ میں یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 9 قیام رکعت ثالثہ کی طرف فوراً بغیر تراخی کے بعد الفراغ من التشہد، تشہد سے دوسرے رکعت میں بیٹھ کر تشہد پڑھا، تشہد سے فارغ ہوتے ہی فوراً بلا تاخیر کھڑے ہو جاؤ رکعت ثالثہ کے لیے۔ اور پھر نمبر 9 یہ بھی واجب ہے کھڑے ہو جانا رکعت ثالثہ کی طرف فوراً بغیر تاخیر کے فارغ ہونے کے بعد تشہد سے۔ نمبر 10 خروج من الصلاۃ، نماز سے باہر ہونا، کیسے؟ بلفظ السلام، لفظ سلام، خروج میں سنی ہی فرض اور لفظ سلام کا استعمال کرنا خروج کے لیے واجب، 2 مرتبہ لفظ سلام دائیں جانب اور بائیں جانب۔ نمبر 11 قرأت دعاء القنوت فی الرکعۃ الثالثہ من الوتر بعد الفراغ من الفاتحہ والسورۃ، وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا، قرأت سے فارغ ہونے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر قنوت پڑھنا، دعائے قنوت واجب ہے۔ نمبر 11 قنوت پڑھنا، دعائے قنوت پڑھنا رکعت ثالثہ میں وتر کی بعد فارغ ہونے فاتحہ اور سورت کے، سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد پھر واجب ہے۔ نمبر 12 التکبیرات الزوائد فی العیدین، تکبیرات زوائد عید کی نماز میں، بقرعید کی نماز میں یہ بھی واجب ہے، اور وہ 3 تکبیریں ہیں ہر رکعت میں، تکبیرات عیدین واجب۔ نمبر 13 تکبیرۃ الرکوع فی الرکعۃ الثانیہ من صلاۃ العید، تکبیر رکوع بھی واجب ہے رکعت ثانیہ میں صلاۃ عید کی، اس لیے کہ پہلی رکعت میں عیدین کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، شروع میں ضم سورت کیا جاتا ہے، اس کے بعد 3 تکبیریں ہیں، تکبیرات تکبیر الرکوع پھر رکعت الثانیہ من صلاۃ العیدین، تکبیر رکوع صلاۃ میں رکعت ثانیہ میں، چونکہ رکعت ثانیہ میں تکبیرات زوائد بعد میں ہے، تو کوئی ایسا نہ ہو کہ تکبیر زائد کہہ رہے اللہ اکبر اور کہتے ہی بس رکوع میں بھی چلے، بعد میں اللہ اکبر کہے گا، اللہ اکبر کہا تیسری مرتبہ کہتے بس اس پہ اکتفا کر لو اور رکوع میں چل، نہیں، تیسری تکبیر کہہ کر کے پھر رکوع کی تکبیر کہی جائے مستقل رکعت ثانیہ میں، اور پہلی رکعت میں چونکہ تکبیرات زائد پہلے ہیں اس لیے رکوع میں تو جائے گا نہیں، کیا کرے گا، بس وہاں تکبیر کی ضرورت نہیں، اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھ لو، پھر شروع کر دو، ضم صورت کر لو، اس لیے رکعت ثانیہ میں چونکہ رکوع سے پہلے ہے زائد تکبیر ہے، اس لیے رکوع کی تکبیر الگ سے کہنا لازم ہے، واجب ہے۔ نمبر 14 جہری نمازوں میں جہرن قرأت کرنا واجب، سری نمازوں میں سرن قرأت کرنا واجب۔ نمبر 14 جہر الامام بالقرأت فی صلاۃ الفجر، امام کو قرأت زور سے پڑھنا واجب صلاۃ فجر میں، اور 2 پہلی رکعتوں میں مغرب میں، اور 2 پہلی رکعتوں میں عشاء میں، اور جمعہ میں جہر کرنا، عیدین کی نماز میں جہر کرنا، تراویح میں بھی جہر کرنا ہے نا، اور وتر میں جہر کرنا، رمضان میں جو فطر کی نماز پڑھائے گا تو جہر کرے گا۔ چلیے یہ بھی واجب۔ المنفرد بالخیار فی صلاۃ الجہر، اگر تنہا نماز پڑھ رہا بغیر جماعت کے منفرد ہے، اب چاہے تو وہ جہر سے رن کر لے
اور چاہے وہ سرن کر لے. یعنی جہریہ نمازوں میں بھی تنہا نماز پڑھنے والے کو کیا اختیار دے دیا، چاہے وہ سرن پڑھ لے چاہے وہ جہرن پڑھ لے. انشاء جہر بالقرت و انشاء اسر بالقرت، اگر چاہے وہ جہر کر لے قرت میں، چاہے وہ پوشیدہ چپ کے پڑھ لے قرت. الا ان الافضل الجہر فی الصلاۃ الجہریہ، لیکن ایک پڑھنے والے کے لیے بھی، تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے بھی افضل یہی ہے کہ جہر کرے وہ صلاۃ جہریہ میں. نمبر 15 قرۃ الامام والمنفرد سرا فی الظہر، یہ بھی واجب ہے. قرۃ کرنا امام کے لیے منفرد کے لیے سرن ظہر میں اثر میں، وہی 2 رکعت ہے. وفی الرکعۃ الاخیرہ من المغرب، اور آخر رکعت مغرب کی اس میں بھی پھر رکعتین اچھا الاخریین من العشاء، اور اسی طرح آخر کی جو عشاء کی 2 رکعتیں ہیں اس میں بھی قرۃ کرنا واجب ہے آخر میں، لیکن سرن، جو سرن ہوتا ہے جہرن نہیں ہوتا. بقضاتی نفل النہاری، ایسے ہی سرن قرۃ کرے گا نفل نہار اگر دن میں نفل نماز پڑھتا ہے. چلیے من ترک سورہ، اور مسئلہ بتا رہے ہیں، جس نے سورت کو چھوڑ دیا اولیل میں عشاء کی، یاد نہیں رہا دونوں میں بس الحمد شریف پڑھ کر کے اور جب رکوع کر دیا پھر سجدہ کر لیا، رکعت پوری کر لی. قرأ فی الاولیین فی الاخریین، تو اس سورت کو جو اس نے چھوڑی اس سورت کو پڑھے وہ اخریین میں مال فاتحہ جہرن پڑھے گا. بس سجدہ للسہو، اور سجدہ کرے گا سہو کا. یہ مسئلہ نادر جزیہ ہے، یہ نادر الوقوع جزیہ، کہ اگر پہلی 2 رکعت میں ضم صورت نہیں کی تو دوسری 2 میں آخر والی میں ضم صورت کر لے اور سجدہ سہو کرے. بس سجدہ للسہو. ومن ترک الفاتحہ فی الاولیین، اور جس نے عشاء کی پہلی 2 میں فاتحہ کو چھوڑ دیا اور اخرین میں تو فاتحہ ہے ہی، تو اب ایسا نہیں کرنے کا وہ کہ فاتحہ 2 مرتبہ پڑھے اخرین میں، 1 مرتبہ چھوٹی ہوئی پہلی والی اور 1 مرتبہ تیسری اور چوتھی رکعت کی اصلی. تو اب تکرار فاتحہ نہیں کرے گا اس میں، اس لیے کہ فاتحہ تو اس میں ہے ہی. جس نے چھوڑ دی فاتحہ کو عشاء کی اولیین میں، نہیں مقرر کرے گا وہ اخریین میں. بل یسجد للسہو، بلکہ سجدہ سہو کرے گا جبرا لما فات، جو نقصان ہو گیا اس کو پورا کرنے کے لیے سجدہ سہو کرے گا. چلیے اب اس کو ملا لیجیے اسے ترجمہ. واجبات الصلاۃ، نماز کے اندر واجب چیزوں کا بیان. وہ امور جو اب بیان ہو رہے ہیں آئندہ واجب ہے نماز میں، جس نے چھوڑ دیا کسی چیز کو ان امور میں سے سہون، تو نماز اس کی ناقص ہو گئی، اور وہ جبر کرے، اس کو پورا کرے اس کو سجدہ سہو سے. ومن ترک، جس نے چھوڑ دیا کچھ اس میں سے آمدن، یعنی واجب چیز کو، واجب ہوگا اس کے اوپر نماز کا اعادہ، اور اگر اعادہ نہیں کرے گا تو سخت گناہ گار ہے. نمبر 1 وہ چیزیں یہ ہیں: افتتاح صلاۃ، نماز کا شروع کرنا خاص طور پر اللہ اکبر سے واجب ہے. نمبر 2 سورہ فاتحہ کا پڑھنا پہلی 2 رکعتوں میں فرض کی اور تمام رکعتوں میں وتر کی اور نفل کی، یہ بھی واجب ہے. نمبر 3 ضم سورت قصیرتن اور 3 آیات، سورت کا ملانا یہ بھی واجب ہے. چھوٹی صورت ہو یا 3 آیتیں ہوں، چھوٹی فاتحہ کے ساتھ ملانا واجب ہے. رکعتین اولیین من الفرض، پہلی 2 رکعتوں میں فرض کی اور تمام رکعتوں میں وتر کی اور تمام رکعتوں میں نفل کی. نمبر 4 سورہ فاتحہ کو پہلے ہی پڑھنا، مقدم کرنا، سورت ملانے پر مقدم کرو، یہ بھی واجب ہے.
اگر پہلے سورت پڑھ لی اور پھر سورہ فاتحہ پڑھی تو ترتیب کے خلاف ہو گیا، اور ترتیب واجب تھی، سجدہ سب ادا کرنا پڑے گا۔ نمبر 5 سجدہ ثانیہ کا ادا کرنا پہلے سجدے کے بعد بغیر فاصلے کے دونوں کے درمیان۔ تیسرا سجدہ ہے تو فرض تیسرا سجدہ، لیکن تیسرے سجدے کو دوسرے سجدے کو پہلے سجدے سے ملا کر ادا کرنا یہ واجب ہے، ترتیب، اس کو ترتیب کہتے ہیں۔ نمبر 6 ادا کرنا تمام ارکان کا اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ، یعنی نہ بہت جلدی نہ بہت تاخیر، اور اطمینان کے ساتھ ادا کرنا۔ نمبر 7 قعود اول قاعدہ اولا مقدار تشہد واجب ہے۔ نمبر 8 قرأت تشہد قاعدہ اولا میں یہ بھی واجب ہے، اور ایسے قرأت تشہد قاعدہ اخیرہ میں یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 9 قیام کرنا رکعت ثالثہ کی طرف فوراً بغیر تاخیر کے تشہد سے فارغ ہوتے ہی، بعد فلاغر من تشہد سے فارغ ہوتے ہی فوراً۔ نمبر 10 نماز سے نکلنا لفظ سلام کے ساتھ 2 مرتبہ پڑھ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ بھی واجب۔ نمبر 11 دعائے قنوت کا پڑھنا رکعت ثالثہ میں وتر کی فارغ ہونے کے بعد فاتحہ سے اور سورت سے، یہ بھی واجب ہے دعائے قنوت کا پڑھنا۔ نمبر 12 تکبیرات زوائد کا کہنا عیدین میں واجب، اور وہ 3 تکبیریں ہیں ہر رکعت کے اندر۔ نمبر 13 رکوع کی تکبیر رکعت ثانیہ میں نماز عید میں، یہ بھی واجب۔ نمبر 14 امام کا زور سے قرأت پڑھنا، قرأت پڑھنا زور سے صلاۃ فجر میں اور اولیین میں، مغرب کی اور عشاء کی اولیین میں، اور جمعہ میں بھی جہر کرنا، عیدین میں بھی جہر کرنا، تراویح میں بھی جہر کرنا، اور وتر کی وتر میں پورے رمضان وتر کے اندر بھی جہر ہوگا۔ المنفرد بالخیر جب نماز آدمی تنہا پڑھے اس کو اختیار ہے صلاۃ جہریہ میں، اگر چاہے تو جہرن قرأت کرے اور اگر چاہے تو سرن قرأت کرے، مگر یہ کہ افضل جہر کرنا ہے صلاۃ جہریہ میں۔ نمبر 15 امام کا قرأت کرنا، منفرد کا قرأت کرنا سرن ظہر میں، عصر میں، اور رکعت اخیرہ میں مغرب کی، اور رکعتین میں، اور آخری 2 رکعتوں میں عشاء کی، اور ایسے ہی دن کی نفلوں میں سرن پڑھنا واجب۔ من ترک سورت جس شخص نے سورت چھوڑ دی پہلی 2 میں عشاء کی تو پڑھے گا اس سورت کو آخری 2 میں فاتحہ کے ساتھ ملا کر جہرن، اور سجدہ کرے گا سہو کا۔ وہ من ترک اور جس نے چھوڑ دی فاتحہ پہلی 2 میں تو اس کو بار بار نہیں پڑھے گا اخرین میں، بلکہ سجدہ کرے گا سہو کا، لما فات نقصان کو پورا کرنے کے لیے۔ سنن صلاۃ